اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ موضوع علم الاصول ان ھذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص بل یبحث عن موضوعات شتى تشترک كلها في غرضنا المهم منه وهو استنباط الحكم الشرعي فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل او بالاضافة الاستصحاب او بالاضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری علم اصول فقہ محمد رضا مظفر کی، اس کے بارے میں ہم نے شروع کی۔ علم اصول کی جو تعریف ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ آج آپ کی خدمت میں موضوع علم اصول کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آغا مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ علم اصول کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، علم اصول کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف موضوعات کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہماری غرض میں شریک ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ حکم شرعی کا استنباط کرنا، ہوا استنباط الحکم شرعی، حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے۔ پس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس علم کے لیے موضوع جو ہے ادلہ اربعہ کو قرار دیا جائے، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل، یا بعض نے استصحاب کا بھی اضافہ کیا ہے اور بعض نے قیاس اور استحسان کا بھی اضافہ کیا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اس علم اصول کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف موضوعات کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہماری غرض میں شریک ہیں۔ ہماری غرض کیا ہے؟ حکم شرعی کا استنباط کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ کو قرار دیا جائے، کوئی وجہ نہیں ہے، یا ادلہ اربعہ کے ساتھ استصحاب کا اضافہ کیا جائے یا جناب علی قیاس اور استحسان کا اضافہ کیا جائے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، اس علم اصول کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، جیسا کہ منطقیوں نے کہا ہے کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ منطقی یہ کہتے ہیں ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ مصنف فرماتے ہیں نہیں، موضوع اس علم کا ایک خاص ہو وہ جو ہے ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جان، مختلف موضوعات جو ہماری غرض میں شریک ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ موضوع علم الاصول، علم اصول کا موضوع، ان ھذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص،
ان ھذا العلم یعنی یہ علم اصول متکفل نہیں ہیں للباس عن موضوع خاص، ایک خاص موضوع سے بحث کرنے کا یہ کفیل نہیں ہے، بل یبحث عن موضوعات شتیٰ، بلکہ یہ علم اصول بحث کرتا ہے مختلف موضوعات کے بارے میں، تشترک کلھا فی غرض المهم ہو، وہ موضوعات مختلف سارے کے سارے ہماری غرض مہم میں شریک ہیں، اور وہ غرض کیا ہے؟ وہ استنباط الحکم شرعی، اور وہ غرض ہماری کیا ہے؟ حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے۔ فلا وجہ لجعل موضوع ھذا العلم خصوص الادلۃ الاربع فقط، صافہ نتیجہ ہے فلا وجہ یعنی فلا دلیلہ، پس کوئی دلیل نہیں ہے اس علم کے لیے موضوع قرار دیا جائے خصوص ادلہ اربع فقط، فلا وجہ فلا دلیلہ لجعل موضوع ھذا العلم خصوص الادلۃ الاربع فقط، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس علم کے لیے موضوع خصوص ادلہ اربع کو قرار دیا جائے۔ ادلہ اربع کون سی ہیں؟ وہی الکتاب والسنۃ والاجماع والعقل، او بالاضافۃ الاستصحاب، یا استصحاب کا اضافہ کیا جائے، یعنی کہ موضوع علم اصول ادلہ اربع ہے اور اس کے ساتھ استصحاب بھی ہے، او باضافۃ الاستصحاب، یا کیا کہیں بعد نے کہا ہے او باضافۃ القیاس والاستحسان، قیاس اور استحسان کا بھی اضافہ کیا ہے، کما صنع المتقدمون، جیسا کہ متقدمین اصولیوں نے یہ کام کیا ہے۔ ولا حاجۃ الی الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع، کوئی حاجت نہیں ہے کہ ملتزم ہو جائیں کہ اس علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، بان العلم لا بد له من موضوع، کے علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، ولا حاجت کوئی حاجت نہیں ہے الی الالتزام ملتزم ہوں کہ بان العلم لا بد له من موضوع، کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، یبحث عن عوارضہ الذاتیہ فی ذلک العلم، جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس علم کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ کما تسلمت علیہ کلمۃ المنطقیین، جیسا کہ اس موضوع پر کلمہ منطقیوں کا اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، کما تسلمت علیہ کلمۃ المنطقیین، جیسا کہ کلمۃ المنطقیین جو ہے اس موضوع پر ان کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ فإن هذا لا ملزم لها ولا دلیل علیہ، فإن هذا یہ موضوع خاص کا ہونا لا ملزم لها، اس کا کوئی ملزم بھی نہیں ہے، ولا دلیل علیہ، اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا حاجت الی الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع، کوئی حاجت نہیں ہے ملتزم ہوں کہ علم جو ہے اس کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، یبحث عن عوارض ذاتیہ فی ذلک العلم، جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جائے، کما تسلمت علیہ کلمۃ المنطقیین، جیسا کہ ایک موضوع کا ہونے پر کلمۃ المنطقیین یعنی منطقیوں کا اتفاق ہے، منطقیوں کا اتفاق ہے کہ موضوع ہونا چاہیے۔ فإن هذا لا ملزم له، ھذا اس موضوع خاص کا ہونا کا لا ملزم له کوئی ملزم نہیں ہے، ولا دلیل علیہ اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد جناب موضوع کے بعد بتانا ہے آپ کی خدمت میں فائدہ علم اصول، علم اصول کا جی فائدہ کیا ہے، علم اصول کا فائدہ کیا ہے۔ تو عرض خدمت ہے، پہلے تقریباً 2-3 مقدمے پیش کرتے ہیں، پھر فائدہ کو
بیان کرتے ہیں۔ مقدمہ اول، علم اصول کا فائدہ بیان کرنے سے پہلے کیا ہے، 1 2 3 مقدمے پہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ افعال انسان جو ہیں، جو انسان ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ افعال اختیاری ہیں جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، روزہ رکھنا، اور بعض افعال انسان کے کیا ہیں، وہ کیا ہیں، جبری ہیں، جیسے خون کا بدن میں چلنا، دل کی دھڑکن۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، پھر سنیں۔ وہ کام جو انسان انجام دیتا ہے، انسان کے وجود میں انجام پاتے ہیں، افعال اور وہ کام جو انسان کے وجود میں انجام پاتے ہیں، بعض اختیاری ہیں اور بعض جبری ہیں۔ اختیاری جیسے لکھنا، پڑھنا ہیں، اور جبری جیسے خون کا بدن میں حرکت کرنا، دل کی دھڑکن۔ مقدمہ نمبر 2، تمام افعال اختیاری جو ہمارے ہیں اس پر شارع مقدس کا کوئی نہ کوئی حکم آیا ہے، واجب، حرام، مکروہ۔ افعال اختیاریہ پر حکم ہے آیا ہوا شارع کی طرف سے۔ مقدمہ نمبر 3، ٹھیک ہے، کہ یہ احکام شرعیہ بعض ضروری ہیں، ٹھیک ہے، بعض ضروری ہیں، لیکن اکثر احکام شرعیہ نظری ہیں اور ان کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ مقدمے کلیئر ہو گئے تو علم شریف اصول فقہ وہ علم ہے جو احکام شرعیہ پر استدلال کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، احکام شرعیہ پر استدلال کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ فائدہ علم اصول کیا ہوا جی؟ فائدہ علم اصول کے لکھا ہے کہ 3 مقدمے پہلے توجہ کریں، پھر نتیجہ لیں گے کہ وہ انسان کے جو افعال ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، بعض اختیاری ہیں اور بعض اضطراری اور جبری ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تمام افعال اختیاری جو ہیں ان پر شارع کی طرف سے حکم آیا ہے۔ نمبر 3، بعض احکام شرعیہ ضروری ہیں اور اکثر احکام نظری ہیں، استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم اصول لکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے ذریعے احکام شرعیہ پر استدلال کیا جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرمائیے۔ فائدتہ ان کل متشرع یعلم انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریۃ الا وله حکم فی شریعت الاسلامیۃ المقدسۃ من وجوب و حرمت و نحوہما من الاحکام الخمسہ۔ ہر متشرع یعنی جس نے شریعت کو قبول کیا ہے، یعلم و جانتا ہے، انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریہ، افعال انسان اختیاریہ میں سے کوئی فعل ایسا نہیں ہے، انسان جانتا ہے افعال انسان اختیاریہ میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے، الا ولہ حکم فی شریعت الاسلامیۃ المقدسہ، مگر یہ کہ اس فعل کے لیے حکم ہے شریعت اسلامیہ مقدسہ کی طرف سے، من وجوب و حرمت و نحوہما من الاحکام الخمسہ، وجوب حرمت، یہ وجوب حرمت کی مانند احکام خمسہ میں سے، جیسے مکروہ ہو گیا، مباح ہو گیا مثلا۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا إِنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامِ لَيْسَتْ كُلُّهَا مَعْلُومَةً لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْعِلْمِ ضروری۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا، اور متشرع یہ بھی جانتا ہے کہ یہ احکام تمام کے تمام معلوم نہیں ہیں، لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْعِلْمِ ضروری، ہر ایک کے لیے علم ضروری نہیں ہیں۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا، اور انسان یہ بھی جانتا ہے کہ یہ احکام تمام کے تمام ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہیں، بدیہی نہیں ہیں، بل یحتاج اکثر والی اس بات الی اعمال نظر و اقامت دلیل، بلکہ اکثر احکام اس بات احکام کو ثابت کرنے کے لیے اعمال نظر کی ضرورت ہے، یعنی استدلال کی ضرورت ہے، و اقامت دلیل، اور دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہا من العلوم النظریہ، یعنی یہ احکام علوم نظریہ میں سے ہیں۔ وعلم الاصول والعلم الوحید المدون للاستعانۃ به علی الاستدلال علی اثبات الاحکام الشرعیہ، علم اصول وہ تنہا علم ہے جو لکھا گیا ہے للاستعانۃ به، اس علم اصول کے ذریعے مدد لیتے ہیں
ٹھیک ہے، علی الاستدلال علی اثبات الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ کے اس بات پر استدلال کرنے کے لیے علم اصول سے مدد لیتے ہیں۔ فائدۃ اذن الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام من ادلتها، فائدہ علم اصول پس کیا ہے؟ الاستعانۃ علی الاستدلال، استدلال پر مدد کرنا، مدد لینا، استدلال پر مدد لینا، کس کے لیے؟ للاحکام من ادلتها، ادلہ احکام سے احکام پر استدلال کرنے کے لیے کیا ہے آگا جان؟ مدد لینا۔ علم الاصول و علم الوحید المدون للاستعانۃ به علی الاستدلال علی اثبات الاحکام شرعیت، علم الاصول وہ علم ہے تنہا جو تدوین کیا گیا ہے للاستعانۃ به، علم اصول سے مدد مانگتے ہیں، علی الاستدلال علی اثبات الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ پر استدلال کرنے کے لیے۔ ففائدۃ اذن الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام من ادلتها، پس علم اصول کا فائدہ کیا ہے؟ مدد طلب کرنا استدلال پر، للاحکام من ادلتها، ادلہ احکام سے احکام پر استدلال کرنے کے لیے مدد طلب کرنا۔ ففائدتہ، علم اصول کا فائدہ کیا ہے؟ مدد طلب کرنا ادلہ احکام سے احکام پر استدلال کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اس کے بعد جی تقسیم و ابحاث علم اصول ہے، علم اصول کی بحثوں کی تقسیم ہے، جس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔